السلام علیکم۔ ٹیلز ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ٹیل ایک پہلوان کے بارے میں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پہلوان اپنی مفلسی اور غریبی سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا خرچ زیادہ اور آمدنی کم تھی۔ مفلسی اور کلاشی کے ہاتھوں عاجز ہو کر باپ کے پاس گیا اور شکایت زمانہ کرتے ہوئے اس سے سفر پر جانے کی اجازت چاہی۔ باپ نے کہا، اے بیٹے، یہ فضول خیال سر سے نکال دے اور سلامتی کے لیے قناعت کر کے گھر میں بیٹھ جا، کیونکہ داناؤں کا قول ہے کہ دولت کوشش سے نہیں ملتی۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، سفر کے بہت سے فائدے ہیں۔ مختلف ملکوں کی سیر، عجیب و غریب چیزوں کا دیکھنا اور سننا، مرتبہ اور ادب حاصل کرنا، نئے نئے دوست بنانا وغیرہ وغیرہ۔ باپ نے کہا، بیٹے، سفر کے فوائد جیسے کہ تو نے بیان کیے ہیں بے شمار ہیں، لیکن صرف 5 لوگوں کے لیے۔ اول، وہ تاجر جس کو خدا نے بے انتہا دولت دی رکھی ہو، ہر روز ایک نئے شہر میں جاتا ہو اور ہر رات ایک نئی جگہ مقیم ہوتا ہو، اور دنیا کی بے پناہ نعمتیں اس کے پاس ہوں۔ دوسرا، وہ عالم جس کے علم کا ڈنکا پورے شہر، پورے عالم میں بجتا ہو، لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوں اور تعظیم کرتے ہوں۔ تیسرا، وہ خوبصورت خوش نما شکل جس سے لوگ ملنے کی خواہش کریں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا حسن و جمال بہت سے زور و مال سے بہتر ہے، اور کہتے ہیں خوبصورت چہرہ زخمی دلوں کا مرہم ہے اور بند دروازوں کی کنجی ہے۔ بلا شبہ اس کی صحبت کو لوگ سب جگہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ چوتھا، وہ خوش آواز جو اپنے داؤدی گلے سے بہتے پانی کو روک دیتا ہے اور پرندوں کو اڑنے سے باز رکھتا ہے۔ لوگ اس کی بھی ہر طرح سے خدمت بجا لاتے ہیں۔ پانچواں، وہ صاحب ہنر جو اپنی قوت بازو سے روزی حاصل کرتا ہے اور روٹی کے ایک لقمے کے لیے اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرتا۔ اے میرے بیٹے، تو ان سب صفات سے معروم ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، میں داناؤں کے قول کی مخالفت کیسے کروں؟ جو کہہ گئے ہیں صحیح کہہ گئے ہیں، لیکن رزق کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے تگ و دو کرنا بھی ضروری ہے، اور مصیبت بھی اگرچہ قسمت میں لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کر دعوت دینے سے پرہیز کرنا بھی واجب ہے۔ میری کیفیت یہ ہے کہ میں مست ہاتھی پر حملہ کر سکتا ہوں اور غضبناک شیر سے پنجہ آزمائی کر سکتا ہوں۔ بس میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مفلسی کے مصائب جھیلنا میری طاقت سے باہر ہے۔ یہ کہہ کر باپ سے دعا کی درخواست کی اور چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک کنارے پر پہنچا جہاں کچھ لوگ سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ملا نے ان سے دریا عبور کرانے کی اجرت پہلے ہی لے لی تھی، لیکن اس نوجوان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ملا کی بڑی خوشامد کی، لیکن ملا نے اس کے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور کہا کہ بغیر داموں کے تمہیں دریا پار نہیں کرواؤں گا۔ اس کے بعد اس نے کشتی میں بیٹھے لوگوں کی منت سماجت بھی کی، لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ کشتی جب روانگی کے لیے تیار ہوئی تو اس نے ملا کو پکارا اور کہا، اگر میرے جسم کے کپڑے کرائے کے عوض تو قبول کر لے تو پیش کر سکتا ہوں۔ ملا لالچ میں آ کر کشتی کو واپس کنارے پر لے آیا۔ نوجوان نے اس کو کشتی سے کھینچ لیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ ملا کا دوست بھی اس کی مدد کے لیے کشتی سے باہر آیا، لیکن اس کا بھی وہی حال ہوا۔ انہوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اس شہ زور پہلوان سے صلح کریں اور بلا اجرت دریا کے پار لے جائیں۔ چنانچہ اس کو کشتی میں بٹھا لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دریا میں ایک جگہ یونان کی کسی شکستہ عمارت کا ستون کھڑا تھا۔ کشتی اس کے قریب پہنچی تو ملا نے کہا
کشتی میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، تم میں سے کوئی ایسا آدمی جو بہت طاقتور ہو اس ستون پر چڑھ جائے اور کشتی کی رسی کو پکڑ کر اس کو روک رکھے تاکہ اس دوران ہم اس کی مرمت کر لیں۔ پہلوان کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے اس بات کا خیال نہ کیا اور داناؤں کی اس قول کو فراموش کر دیا کہ جس کو تو نے ایک دلی رنج پہنچایا، اس کے بعد اگر تو اس کو 100 آرام پہنچائے تو اس ایک رنجش سے بے خوف مت رہے، کیونکہ تیر زخم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کا درد دل میں باقی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کشتی کی رسی اپنے بازو سے لپیٹ کر اس ستون پر چڑھ گیا۔ ملا نے رسی اس کے ہاتھ سے چھڑا لی اور کشتی چلا دی۔ پہلوان ہکے بکے رہ گیا۔ 2 دن سخت مصیبت اٹھائی، تیسرے دن نیند نے غلبہ کیا اور اسے پانی میں گرا دیا۔ خوش قسمتی سے پہلوان تیراکی جانتا تھا۔ ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد پھر آخر ایک کنارے پر پہنچا۔ ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ درختوں کے پتے اور گھاس چھوڑ کر کھانے لگا۔ جسم میں کچھ قوت آئی اور وہاں سے آگے روانہ ہوا۔ راستے میں شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اتفاق سے ایک کنویں پر پہنچا جس کے گرد بہت سارے لوگ جمع تھے، لیکن یہاں بھی پانی پیسوں سے مل رہا تھا، لیکن نوجوان تو بالکل خالی تھا۔ اس نے لوگوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے اس پر رحم نہ کھایا۔ تنگ آ کر پانی فروخت کرنے والوں میں سے ایک کو پیٹ ڈالا۔ یہ دیکھ کر بہت سے آدمی اس کو لپٹ گئے اور خوب پیٹا، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک قافلے کے پیچھے چل پڑا۔ رات کو قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں چوروں کا زبردست خطرہ تھا۔ نوجوان نے دیکھا کہ قافلے والے سارے لوگ خوف کے مارے کانپ رہے ہیں اور موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں تنہا 50 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اہل قافلہ کی جان میں جان آئی اور ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے اسے خوب کھلایا پلایا۔ میدہ نے بھوک اور پیاس سے نجات پائی تو لمبی تان کر سو گیا۔ ان لوگوں میں ایک بوڑھا بھی تھا۔ اس نے کہا، اے میرے ساتھیوں، مجھے چوروں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا تمہارے رہبر سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک غریب کے پاس تھوڑے سے درہم جمع ہو گئے تھے۔ اسے چوروں کے ڈر سے گھر میں اکیلے نیند نہ آتی تھی۔ اپنے دوستوں میں سے ایک کو اپنے گھر بلا لیا تاکہ رات مل کر گزاریں۔ چند راتوں میں اس دوست کو اس غریب کی رقم کا پتہ چل گیا اور ایک دن وہ انہیں لے کر 9-2-11 ہو گیا۔ لوگوں نے صبح اس غریب کو روتے پیٹتے دیکھا تو پوچھا کہ شاید تیرے درہم چور لے گئے۔ کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم، میرا رہبر دوست لے گیا۔ تم کیا جانو کہ یہ پہلوان بھی انہی چوروں میں سے ہو جو مکر و فریب سے ہمیں دھمکانے آیا ہو تاکہ موقع پا کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو خبر کر دے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو یہی سوتا چھوڑ دیں اور ہم چلتے بنیں۔ اہل قافلہ کو مشورہ پسند آیا اور وہ سامان باندھ کر وہاں سے چل دیے۔ جب کافی دن چڑھ گیا تو پہلوان بیدار ہوا۔ ارد گرد دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قافلے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ بیچارہ ادھر ادھر بہت گھوما لیکن قافلے کا پتہ نہ چلا۔ آخر بھوک پیاس سے نڈال ہو کر ایک جگہ گر پڑا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت اس کی زبان پر تھا، مسافروں پر وہی شخص سختی کرتا ہے جس نے کبھی مسافرت کا مزہ نہ چکھا ہو۔ اتفاق سے ایک شہزادہ جو شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا ادھر آ نکلا۔ اس نے پہلوان سے اس کی پریشان حالی کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے جو کچھ اس پر بیتی تھی کہہ سنائی۔ شہزادے کو اس کی تباہ حالی پر رحم آ گیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شہزادے نے اس نوجوان کو، اس پہلوان کو بہت سے انعام و کرام سے نوازا اور ایک بھروسے کا آدمی اس کے ساتھ کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر پہنچ گیا۔ باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے زندہ سلامت واپس آ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔
پہلوان نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ بیتی تھی اپنے باپ کو سنائی۔ باپ نے کہا، ہے بیٹے، کیا میں نے تجھے چلتے وقت نہیں کہا تھا کہ مفلسوں کے دلیری کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور ان کی شجاعت کا پنجہ ٹوٹا ہوتا ہے؟ لڑکے نے کہا، ابا جان، یقیناً جب تک آپ تکلیف نہیں اٹھائیں گے خزانہ نہیں پائیں گے، جب تک جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے دشمن پر فتح حاصل نہیں کریں گے، جب تک دانہ نہیں بوئیں گے خرمن نہیں اٹھائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے بعد مجھے کس قدر راحت نصیب ہوئی ہے، اور ایک ڈنگ کھا کر شہد کا کس قدر ذخیرہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ باپ نے بیٹے سے کہا، اس مرتبہ آسمان نے تیری مدد کی اور اقبال نے رہبری کی کہ ایک دولت مند تیرے پاس آ گیا اور انعام و کرام سے تجھے نوازا، لیکن ایسا اتفاق شاذ و نادر ہوتا ہے اور اتفاقی باتوں پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں ایک نگینہ جڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے حکم دیا کہ انگوٹھی کو مقبرے کے گنبد پر قائم کیا جائے اور لوگ اس پر تیر اندازی کریں۔ جس شخص کا تیر انگوٹھی کے حلقے سے گزر جائے گا انگوٹھی اس کو دے دی جائے گی۔ اس وقت بادشاہ کے پاس 400 ماہر تیر انداز تھے۔ ان سب نے انگوٹھی پر تیر چلائے لیکن سب کا نشانہ خطا ہوا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک نوائی مکان کی چھت پر تیر اندازی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ اتفاق سے اس کا تیر انگوٹھی کے حلقے سے گزر گیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو بہت سارے انعام و کرام سے نوازا اور حسب وعدہ انگوٹھی بھی اسے دے دی۔ اس کے بعد اس بچے نے تیر و کمان چلا دی ہے۔ لوگوں نے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ بولا، اس لیے کہ میرا بھرم بنا رہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشن دماغ دانا سے تدبیر نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نادان بچہ غلطی سے نشانہ پر تیر مار دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ٹی ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید ڈیٹیلز کے لیے چینلز کے ساتھ جڑا رہیں۔